بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لونڈی کی پکار پر معتصم باللہ کی یلغار۔ مشہور عباسی خلیفہ معتصم باللہ 833 تا 843 کے دربار خلافت میں ایک شخص کھڑا ہوا۔ عرض کی، امیر المومنین، میں عموریہ سے آ رہا ہوں۔ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک موٹے عیسائی نے ایک مسلمان لونڈی کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ لونڈی نے بے بسی کے عالم میں آہ بھری اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، واہ معتصما! آئے خلیفہ معتصم، تم کہاں ہو؟ اس موٹے عیسائی نے لونڈی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، وما یقدر علیہ المعتصم یجی علی ابلغ و ینصر۔ معتصم باللہ اس پکار کا کیوں کر جواب دے سکتا ہے؟ کیا وہ چتکبرے گھوڑے پر سوار ہو کر تیرے پاس آئے گا اور تیری مدد کرے گا؟ پھر اس لونڈی کے رخسار پر کھینچ کر ایک دوسرا تھپڑ رسید کیا، جس سے وہ تلملا اٹھی۔ یہ سن کر خلیفہ معتصم باللہ نے اس آدمی سے دریافت کیا، عموریہ کس سمت میں ہے؟ اس آدمی نے عموریہ کے سمت اشارہ کر کے بتلایا کہ عموریہ اس طرف ہے۔ خلیفہ معتصم باللہ نے اپنا رخ عموریہ کی سمت موڑا اور کہا، لبیک ایتھال جاریہ، اللہم ھذا المعتصم باللہ اجابک۔ میں تیری آواز پر حاضر ہوں، اے لونڈی، معتصم تیری پکار کا جواب دینے آ رہا ہے۔ پھر خلیفہ نے عموریہ کے لیے 12,000 چتکبرے گھوڑے تیار کرائے اور ایک لشکر جرار لے کر عموریہ پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ جب اس محاصرے کی مدت طول پکڑ گئی تو اس نے مشیروں سے مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے خیال کے مطابق آپ عموریہ کو انگور اور انجیر کے پکنے کے زمانے ہی میں فتح کر سکتے ہیں، چونکہ اس فصل کے پکنے کے لیے ایک لمبا وقت درکار تھا۔ اس لیے خلیفہ پر یہ مشورہ بڑا گراں گزرا۔ خلیفہ اسی رات اپنے خاص سپاہیوں کے ہمراہ چپ کے لشکر کے معائنے کے لیے نکلا تاکہ مجاہدین کی باتیں سن سکے کہ اس بارے میں ان کی چہ مگوئیاں کس نتیجے پر پہنچنے والی ہیں۔ خلیفہ کا گزر ایک خیمے کے پاس سے ہوا جس میں ایک لوہار گھوڑوں کی نالیں تیار کر رہا تھا۔ بھٹی گرم کی تھی، وہ گرم سرخ لوہے کی نال نکالتا تو اس کے سامنے ایک گنجا اور بدصورت غلام بڑی تیزی سے ہتھوڑا چلاتا جاتا۔ لوہار بڑی مہارت سے نال کو الٹا پلٹتا اور اسے پانی سے بھرے برتن میں ڈالتا جاتا۔ اچانک غلام نے بڑے زور سے ہتھوڑا مارا اور کہنے لگا، فی راس المعتصم، یہ معتصم کے سر پر۔ لوہار نے غلام سے کہا، تم نے بڑا برا کلمہ کہا ہے، اپنی اوقات میں رہو۔ تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ خلیفہ کے بارے میں ایسا کلمہ کہو۔ غلام کہنے لگا، تمہاری بات بالکل درست ہے، مگر ہمارے خلیفہ بالکل عقل کا کورا ہے۔ اس کے پاس اتنی فوج ہے، تمام تر قوت اور طاقت ہونے کے باوجود
حملہ میں تاخیر کرنا کسی صورت مناسب نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر خلیفہ مجھے یہ ذمہ داری سونپ دیتا تو میں کل کا دن عموریہ شہر میں گزارتا۔ لوہار اور اس کے غلام کا یہ کلام سن کر خلیفہ معتصم باللہ کو بڑا تعجب ہوا۔ پھر اس نے چند سپاہیوں کو اس خیمے پر نظر رکھنے کا حکم دیا اور اپنے خیمہ کی طرف واپس آ گیا۔ صبح ہوئی تو ان سپاہیوں نے اس ہتھوڑے مارنے والے غلام کو خلیفہ معتصم باللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ خلیفہ نے پوچھا، رات جو باتیں میں نے سنی ہیں، ان باتوں کی کرنے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ غلام نے جواب دیا، آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ سچ ہے۔ اگر آپ جنگ میں مجھے کمانڈر بنا دیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عموریہ کو میرے ہاتھوں فتح کروا دے گا۔ خلیفہ نے کہا، جاؤ، میں نے فوج کی کمان تمہیں سونپ دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عموریہ کو اس غلام کے ہاتھوں فتح کرا دیا۔ پھر معتصم باللہ شہر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے فوراً اس آدمی کو تلاش کیا جو لونڈی کے متعلق اس کے دربار تک شکایت اور پیغام لے گیا تھا، اور اس سے فرمایا، جہاں تو نے اس لونڈی کو دیکھا تھا وہاں مجھے لے چلو۔ وہ آدمی خلیفہ کو وہاں لے گیا اور لونڈی کے اس کے گھر سے بلا کر خلیفہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت خلیفہ نے لونڈی سے کہا، یا جاریہ، حل اجابک المعتصم، لڑکی بتا، معتصم تیری مدد کو پہنچا یا نہیں؟ اس لڑکی نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا، اور اب تلاش اس موٹے عیسائی کی ہوئی جس نے اس لڑکی کو تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس کو پکڑ کر لایا گیا اور اس لڑکی سے کہا گیا کہ آج وقت ہے، تم اس سے اپنا بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ محاضرۃ الابرار 2/13، قصص العرب 3/449، اقتباس سنہر حروف از عبد المالک مجاہد۔ السلام علیکم۔